سامعین گرامی قدر، انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان مدنی یتبع ہے، مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور تنہائی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سزا کے طور پہ بعض لوگوں کو تنہا رکھا جاتا ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ جب انسان نے مل جل کے رہنا ہے تو پھر دیگر انسانوں کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا معاشرے کے امن سکون کے لیے لازم ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور باہمی احترام اور اچھا انداز رہنے سہنے کا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے اندر اللہ رب العزت نے اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی چیزوں کی سختی سے توجہ دلا دی، ہماری منع کر دیا ان کو، جن سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جن سے معاشرے کے اندر افراتفری پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر چلتے چلتے بات قتل و غارت تک پہنچتی ہے، امن اور سکون ختم ہوتا ہے۔ اور ان اسباب و وسائل کو اپنانے کا حکم دیا جن سے باہمی محبت کی فضا پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے کا احترام اور حقوق کی ادائیگی، جس سے انسانی معاشرہ بڑے اچھے اور احسن انداز سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، معاشرے کے پرامن ہونے میں یا معاشرے کے بگاڑ میں زبان کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر زبان کا استعمال درست کیا جائے تو معاشرے کے اندر امن اور سکون رہتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ معاشرے کے اندر آگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں دوسروں سے اچھی بات کیا کرو۔ جب بھی بات کرو، کسی سے بھی بات کرو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اچھی بات کرو۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے حکم دیا، لیکن مسلمانوں کو، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہ حکم دیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میرے بندوں کو فرما دیں کہ وہ بات کیا کریں جو سب سے بہتر ہو، صرف بہتر نہیں، جو سب سے بہتر ہو، احسن، جس سے اچھی بات نہ کہی جا سکتی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ جب اچھی بات نہیں ہوگی، خوبصورت بات نہیں ہوگی، دوسروں کے احترام والی بات نہیں ہوگی، تو پھر معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہوگا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اگر تم زبان سے غلط الفاظ استعمال کرو گے، شیطان تمہارے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کرے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، پھر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کہتے تو ہیں کہ میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں لیکن واپس نہیں ہوتے، اور وہ الفاظ کہتے ہیں تلواروں کے زخم ہو سکتا ہے مٹ جائیں، لیکن الفاظ کے اور زبان کے زخموں کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا، احسن بات کرو، خوبصورت بات کرو، بہترین بات کرو، اور بہترین بات کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ انسان پہلے غور و فکر کرے، انسان تھوڑا سوچ و بچار کرے، غور کرے، متوجہ ہو کہ میں کون سے الفاظ ادا کر رہا ہوں، کیا یہ بہتر ہیں، کیا اس سے بہتر اور الفاظ نہیں ہیں، میں وہ استعمال کر لوں، کیا میرے کہے ہوئے الفاظ پریشانی کا باعث تو نہیں بنیں گے،
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بات نہ کرو جس سے کل معذرت کرنی پڑے، وہ الفاظ زبان سے نہ نکالو کل کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ کو توجہ دلا دی کہ گالی نکالنا دوسرے کو یہ انتہائی بری عادت ہے، زبان کا استعمال ہے، اور زبان اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور یہ دیگر بہت سی مخلوقات میں انسان کا امتیازی وصف ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، زبان سے اظہار کر لیتا ہے۔ اسی زبان سے انسان اچھی بات بھی کر سکتا ہے، بری بھی کر سکتا ہے، کسی کو اپنا دشمن بھی بنا لیتا ہے، دشمن کو دوست بھی بنا لیتا ہے۔ زبان کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، سباب المسلم فسوق۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فاسقوں کا کام ہے، یہ فسق و فجور کی بات ہے۔ گالی کا لفظ زبان پہ لانا اور دوسرے کو گالی نکالنا، گالی دینا، یہ تو فاسقوں کا کام ہے۔ وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان سے لڑنا یہ تو کفر والی بات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ۔ لوگوں سنو، مسلمان زیادہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، اور مسلمان دوسروں پہ لعنتیں ڈالنے والا نہیں ہوتا، اور مسلمان بد زبان نہیں ہوتا، اور مسلمان بے حیا بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان دوسروں کو تانے نہیں دیتا، لعنتیں نہیں ڈالتا، گالیاں نہیں نکالتا۔ اور نفاق کی جو علامات نبی کریم علیہ السلام نے بتلائیں، منافق کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں ایک اس بات کا تذکرہ کیا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے تو تکار ہو جائے، انبن ہو جائے تو گالیاں نکالتا ہے، اور یہ علامت منافقین کی۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، ایحد الی، اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دیجئے، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی بات سمجھا دیجئے، میں جس پہ عمل کر لوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کوئی مجھے بات سمجھا دیجئے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے اس پیارے صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک ہی بات سمجھا دی، خاص طور پہ، باتیں تو اور بھی آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق ابو داؤد کی حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبن احدا، جابر تم نے وصیت پوچھی ہے تو سنو، کبھی کسی کو گالی نہ نکالنا، گالی نہ نکالنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وصیت کر دی، اور حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو سن لیا۔ ہم بھی سنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے احکامات سنتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرامین سنتے ہیں، آیات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، لیکن گالی ہمارے معاشرے میں اس کا چلن عام ہو چکا ہے، غصے اور لڑائی میں بھی، اور بہت سے دوست تو اپنی مجلسوں میں خوشی سے ہی، کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر شوق سے ہی کئی گالیاں اور بڑی غلیظ گالیاں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جابر بن سلیم کو وصیت کر رہے کہ کبھی کسی کو گالی نہ نکالنا، کہ یہ فاسقوں کا کام ہے۔ اور حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فما سببت بعدہ احدا، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا،
ولا بعیرن ولا شاۃ، میں نے اس کے بعد گالی کا لفظ زبان سے ادا ہی نہیں کیا۔ میں نے نہ کسی آزاد آدمی کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، ہماری زبان میں کہہ لیں نہ کسی ملازم کو کبھی گالی دی۔ اپنے ماتحت جو عملہ ہے ان میں سے بھی میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ بندہ تو بندہ رہا، میں نے کبھی جانوروں کو گالی نہیں دی۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سن لیا کہ گالی نہیں نکالنی، کہتے ہیں میں نے کبھی اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ روش اور یہ اخلاق اور یہ زبان کی پاکیزگی اور طہارت، یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندہ تو زندہ رہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، لوگوں مرے ہووں کو بھی گالی نہ دیا کرو، مردوں کو گالی دے کے بعض اوقات تم زندوں کو تکلیف دیتے ہو، جو زندہ اس سے متعلق ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے تم مردوں کو بھی گالی نہ دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ پوچھنے لگے وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ، اللہ کے رسول کبھی کسی نے والدین کو بھی گالی دی ہے؟ یعنی وہ دور وہ تھا کہ والدین کو سیدھی گالی نکالنا اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ آج تو بدقسمتی سے یہ صورتحال بھی ہے کہ بعض بد نصیب والدین کو گالیاں آج نکال لیتے، لیکن اس دور میں صحابہ حیرانی سے پوچھنے لگے وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ کے رسول والدین کو کون گالی نکالتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں والدین کو بھی گالی نکالی جاتی ہے۔ کیسے اللہ کے رسول؟ فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب ابا ویسب امہ فیسب امہ، ایک بندہ دوسرے کے باپ کو گالی نکالتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی نکالتا ہے، ایک بندہ دوسری کی ماں کو برا کہتا ہے، وہ اس کی ماں کو برا کہتا ہے۔ اب یہ اسی طرح ہے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی نکالی، سیدھی گالی نہیں نکالی، لیکن سبب بنا ہے۔ اگر یہ دوسرے کی ماں کو گالی نہ دیتا وہ بھی اس کی ماں کو گالی نہ دیتا۔ جب اس نے پہل کر کے دوسرے کی ماں بہن باپ کو گالی دی اور جواب میں جب اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے، کیونکہ اگر یہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا اس کے ماں باپ کو بھی گالی نہ پڑتی۔ حضرات کتنی سنگین بات ہے جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، اور کتنے ہی باپ اپنے بیٹوں کو ماؤں کی گالیاں، بہنوں کی گالیاں، اور اسی طرح خواتین طرح طرح کی گالیاں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ہم تربیت کر رہے ہیں، یہ تو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، لیکن گالی کے ساتھ تربیت یہ انتہائی بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا، اور اسی طرح بعض ایسے الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ گالی کا درجہ رکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا کئی دفعہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے گالی دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ کہتا ہے ان لی ولدا، کہتا ہے اللہ کی اولاد بھی ہے، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ شرک والی بات اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ شرک ہے، بہت بڑا جرم ہے،
اور وہاں رب کائنات نے اسے اپنے لیے گالی قرار دیا ہے۔ کبھی شرک کا لفظ اور شرک والا جملہ زبان پہ نہ آئے، بہت بڑا جرم بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انتہائی نامناسب بات بھی ہے۔ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انسان تو انسان، اللہ رب العزت کی ذات تو بہت ہی بلند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو گالی نہ دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، وہ تو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہ نہ کہو وہ اذان جب مرغ کہتا ہے تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، مرغ کو گالی نہ دو۔ حضرات مرغ کو گالی نہ دو، اذان کے وقت تمہیں تنبیہ کرتا ہے۔ اور پھر جو مسجدوں کے مؤذن اور جو مساجد کے امام اور جو بزرگ اور بھائی بڑی کوشش اور محنت کر کے مسجدوں میں آ کے اذان کہتے ہیں، ان پہ اعتراض جی ہماری نیند خراب کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو مرغ کو برا کہنے سے روک دیا، نماز کے وقت تمہیں جگا رہا ہے، اور مسجد کی اذان پہ اعتراض، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال گالی مرغ کو بھی دینا جائز نہیں، اور حالات کو برا کہنا، زمانے کو، جب انسان کے معاملات کچھ ڈسٹرب ہو جائیں تو انسان کی عادت ہے زمانے کو برا کہنا لگتا ہے، وہ حالات کو گالی دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم کا بیٹا کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالات کو گالی دیتا ہے، حالات پہ لان تان کرتا ہے، گالیاں نکالتا حالات کو، زمانے کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زمانے کو آدم کا بیٹا گالی دے کے تکلیف مجھے پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، انا الدہر، زمانہ کیا چیز ہے، انا اقلب اللیل والنہار، اگر دن رات صبح و شام کو سردی گرمی کو زمانہ کہتے ہو، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، زمانہ تو میں ہی ہوں، زمانہ تو میں ہی ہوں، دن رات کو میں ہی بدلتا ہوں، موسم تو میرے ہی کنٹرول میں ہے، سردی اور گرمی تو میرے حکم سے کم زیادہ ہوتی ہے، حالات تو میرے کنٹرول میں ہیں۔ تم حالات کو، زمانے کو برا کہتے ہو، گویا تم رب پہ اعتراض کر رہے ہو۔ ہاں زمانے سے تمہیں تکلیف ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ جس کے ہاتھ میں زمانہ ہے، جو زمانے پہ کنٹرول کر رہا ہے، 100% مثال تو درست نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے، اگر گاڑی کسی جگہ جا رہی ہے، گزر رہی، تو گاڑی کو گالی دیں گے؟ اسے کنٹرول تو ڈرائیور کر رہا ہے، ڈرائیور سے کہیں گے کنٹرول کرو۔ اگر زمانے کے حالات ناموافق ہیں، کنٹرول رب کائنات کا، اس سے درخواست کرو کہ زمانے کو بہتر کر دے، موافق کر دے، اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگو۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنے حکم اور حکمت سے اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ باتیں معمولی لیکن بڑی اہم ہیں۔ کبھی آزمائش کو گالی نہ دیں، کبھی کسی بیماری کو گالی نہ دیں۔ ہم بیماری کو، بڑی ایسی مرض ہے جی، بڑی گالیاں نکالتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ام صائب یا ام مسیب خاتون کا نام، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور وہ کپا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، مالک کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، بخار ہو گیا ہے مجھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خبردار، لا تسب الحمى، ام صائب بخار کو گالی نہ دو، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار مرضی سے ہو جاتا ہے کسی کو۔ بخار کو گالی نہ دو،
فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَم كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ بخار بندہ مومن کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کی میل کچیل کو لوہے سے دور کر دیتی بندہ مومن کے گناہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کرے، گلہ و شکوہ نہ کرے، فرائض کی پابندی کرے، عقیدہ درست کرے، تو یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں وقتی طور پہ بلا شبہ اس سے تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن آ جائے تو بندہ صبر کرے، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، ان کو گالیاں نہ دے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام نے یہ بھی تعریف فرما دی، لا تسبوا الریح، تم ہوا کو گالی نہ دو، آندھی کو گالی نہ دو، طوفان کو گالی نہ دو، زمانے کی کسی بھی چیز کو تم آندھی اور طوفان کو گالیاں نہ دو۔ اگر آندھی سے نقصان بھی ہو گیا اس کو گالی نہ دو، وہ مرضی سے نہیں آئی۔ اگر تم آندھی کے وقت ہوا سے محسوس کرو تکلیف ہے یا ویسے ہی ہوا زیادہ ہے، گالی کی بجائے تم اللہ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اللہم انا نسألک من خیر ہذہ الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بھی۔ اللہ اس آندھی ہوا میں جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ جس خیر اور بھلائی کے حکم کے ساتھ یہ آئی ہے مولا میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ۔ اور مولا کریم میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں ان نقصانوں سے اور ان خطرات سے جو اس آندھی کے اندر موجود ہیں، اور جس نقصان کا، شر کا اس آندھی کو حکم ہوا اور جن پریشانیوں کو لے کے یہ آندھی آ رہی ہے، مولا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے ان نقصانوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ تم یہ طریقہ اختیار کرو، تم اللہ سے دعا کرو، خیر کو مانگنے کی دعا اور شر اور نقصان سے بچنے کی دعا، لیکن تم آندھی کو بھی گالی نہ دو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی اور گالیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے جن سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرت، عداوت، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور ان اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس سے باہمی احترام، محبت اور خیر خواہی پروان چڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، اور مسلمانوں سے خاص طور پہ فرما دیا کہ تم جب بھی بات کرو تو سب سے بہترین بات کرو، احسن، سب سے بہترین بات، جس سے بہتر بات نہ ہو سکتی ہو تم وہ بات کرو، اور زبان سے غلط الفاظ کا استعمال اور گالیاں اس سے خاص طور پہ روک دیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گالیاں نکالنا یہ فاسقوں کا کام ہے، اور مومن گالیاں نکالنے والا بد زبان اور بے حیا نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیوں کو منافق کی علامت بھی قرار دیا، اور ایک حدیث میں فرمایا وہ بدترین آدمی ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں کہ اس نے گالیاں ہی نکالنی ہے، بد زبانی ہی کرنی ہے۔ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں انتہائی برا آدمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جابر بن سلیم کو یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ نکالنا، اور اسی طرح مردوں کو گالی نکالنے سے روک دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کے والد کو گالی نکالے اور وہ اس کے والد کو نکال دے، اسی طرح ہے گویا اس نے اپنے والد کو خود ہی گالی نکالی۔ اور اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرنا
شرک کے کلمات کہنا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی گالی کا درجہ رکھتے ہیں۔ مرغ کو برا کہنے سے، گالی نکالنے سے روک دیا کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے۔ زمانے کو، حالات کو برا کہنا اور گالیاں نکالنا روک دیا۔ رب کائنات نے فرمایا زمانہ تو میں ہی ہوں، حالات کو تو میں ہی بدلتا ہوں، زمانے کو، حالات کو گالی نہ دو۔ آزمائش کو، بیماری کو، معذوری کو کبھی انسان گالی نہ نکالے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جس خاتون کو بخار ہوا اور اس نے نامناسب بات کہی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا خبردار، بخار کو بھی تم گالی نہ دو۔ اور ہوا کو، آندھی طوفان کو گالی دینے سے روک دیا کہ کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے تم خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو، نقصان کا خطرہ ہے اللہ سے معافی مانگو۔ اور عمومی طور پہ یہ نقصانات اور یہ پریشانیاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے اجتماعی زندگی میں ہمیں معافی کا، اللہ کی طرف رجوع کا، گناہوں کو ترک کرنے کا، نیکی اور خیر کو اختیار کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ راستہ ہے حقیقت میں حالات کو سدھارنے کا۔ حالات کو گالیاں دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں سکھا دی، گالی دینے سے روک دیا۔ حضرات وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے پوچھتے اور ان کی بندگی اور عبادت بجا لاتے ہیں، قرآن نے ان کو بھی گالی دینے سے روک دیا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والے جن کی بندگی عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں تم ان کو بھی برا نہ کہو، گالی نہ دو، گالی نہ نکالو۔ تم ان کے معبودوں کو گالی نکالو گے، ممکن ہے وہ تمہارے سچے اللہ کو گالی نکال دیں، اس لیے تم ان کو بھی گالی نہ نکالو۔ اور امت کے بہترین طبقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں بھی خصوصی طور پہ ہمیں حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کا احترام کرو، صحابہ کی عزت کرو، اور یہ فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا احترام کرو۔ اکرموا اصحابی احسنوا الی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، انہیں گالیاں نہ نکالو۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی صحابی کو گالی نکالے، جو کسی صحابی کو برا کہے، کوئی بھی صحابی ہو، مقام اور مرتبے میں فرق لیکن درجہ صحابیت میں برابر، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی سے لے کر عمر بن عاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تک کسی بھی صحابی کو گالی نکالے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس پہ پوری کائنات کی بھی لعنتیں جو کسی صحابی کو گالی نکالیں، جو کسی صحابی پہ تنقید کریں۔ اس لیے ادب کا، احترام کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو اسلاف کے بارے میں بھی کنٹرول کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے سے بھی کنٹرول کرنا، شرک کے کلمات کہنے سے بھی کنٹرول کرنا، اور حالات کو، زمانے کو، فتنوں کو گالیاں نکالنے سے بھی کنٹرول کرنا، اور بیماری کو بھی گالی نہ نکالنا، کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے کنٹرول میں۔ اگر ان سے پریشانی ہے اللہ سے معافی مانگیں، دعا کریں، اللہ ان کو دور کر دے، لیکن گالیاں نہ نکالیں۔ اور گالی نکالنا منافق کی علامت قرار دیا گیا، اور ہمیں اس صحابی کی طرح ہو جانا چاہیے جسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گالی نہ نکالنا۔ اس نے کہا پھر میں نے ساری زندگی کبھی گالی نہیں نکالی، نہ کسی آزاد کو، نہ غلام کو، نہ ملازم کو،
نہ کسی جانور کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو میں نے گالی نکالی ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔